बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ग्रुप की जानिब से। आज फैसलाबाद में जो वर्कर्स कन्वेंशन है, जो जलसी है मरीम नवाज़ की, वहाँ पर बैनर्स लग गए हैं सिटिंग जजेस के ख़िलाफ़, और ये इतनी बड़ी तौहीन है, और मैं आपको बताऊंगा कि अब ये मामला किधर जाएगा। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई है जजेस के साथ। जजेस और अदलिया की जो तौहीन की जा रही है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, कसूर क्या है कि उन्होंने अरशद शरीफ केस के हवाले से जो सवालनामा लिखवाया था कि किन हालात में उनको यहाँ से जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा, किसने केस करवाए, कौन इस सारे मामले के पीछे था, एक वो सवालनामा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया था और गुलाम महमूद डोगर को बहाल किया, और तीसरा इलेक्शन की तारीख दी है और इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया है, और इस पर आज खुद नोटिस लेने का कहा है। ये जुर्म है, जिसके बाद अब सारी एक ताकत है वो इनके पीछे पड़ गई है, और सारे मामलात को वो देख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऐसा काम जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है, और वो है कि जो भी आपके ख़िलाफ़ हैं या जो आपके इख्तलाफ रखें, आप उनकी ज़ुबान बंदी शुरू कर दें। जैसे एयरवाई का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के जो मालिक हैं, उनको आज अदालत में पेश किया गया था। एट अ टाइम जब उनको एक अदालत में पेश किया जा रहा है, दूसरी अदालत उनको बरी कर रही है, और उस मुकदमे से बरी किया जाता है, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उनके मुंह पर कपड़ा डाल के दहशतगर्दों की तरह अदालतों में पेश किया जाता है। हालांकि कपड़ा उस मुलजिम पे डाला जाता है जिसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करनी होती है, शनाख्त परेड। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। सीईओ जो हैं, उन्होंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं बोल के, उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश किया गया। शोएब शेख को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुंह पर कपड़ा डाल के हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया, और समाअत के आगाज़ पर जज ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि मुकदमे से कबल आपने इंक्वायरी की है। तफ्तीशी अफसर ने कहा जी इंक्वायरी की, जज के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोएब शेख के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। जेल में होने के बावजूद रिश्वत भेजी गई, इदारे को बदनाम किया गया। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि अभी तफ्तीश करनी है, मुलज़म को जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए। शोएब शेख ने अदालत से मुकालमा करते हुए कहा कि ब्रिगेडियर ताहिर साहब ने रिश्वत दी। रिश्वत देने वाला ब्रिगेडियर है, रिश्वत लेने वाला जज है, इसमें मेरा कोई तल्लक नहीं है। क्या ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया था, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, मेरे साथ गैर इंसानी सलूक हुआ, मुझ पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम है। मैं तो उस वक्त था जेल में। एक ब्रिगेडियर के अकाउंट से जज के अकाउंट में पैसे जाते हैं और पकड़ा मुझे जाता है। मेरे खिलाफ इंक्वायरी थी, मुझे कुछ रोज़ दिए जाते हैं इंक्वायरी में मैं शामिल होने के लिए, और अपने जो सबूत हैं वो अपनी बेगुनाही के वो सामने रखता है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिश्वत लेने का इकरार नहीं किया। जज ने इस्तफसार किया कि क्या दीगर 25 मुलजमान को भी शामिल तफ्तीश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि दीगर 25 मुलजमान को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अब आप हमारी अदालतें कहाँ बैठी हैं, और कौन सा माइंड है जिसको हमारा कानून कहता है जुडिशियल एंड जुडिशियस माइंड, वो कौन सा है कि एक ऐसे मुकदमे में वो धड़ाधड़ रिमांड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, किसी को नहीं शामिल तफ्तीश किया। लतीफ़ खोसा साहब वकील हैं शोएब शेख के, उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर पर एतराज़ करते हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट वकील सरकारी ओहदा रखने का हक नहीं रखता। प्रोसिक्यूटर इशफाक नकवी ने कमरा अदालत में दलाइल दिए और कहा कि जी 26 मुलजमान को नामजद किया गया है, और एडिशनल सेशन जज का बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी अपील का हिस्सा था। दीगर शरीक मुलजमान के साथ ट्रायल कोर्ट ने शोएब शेख को मुजरम करार दिया था। मुलजम शोएब शेख ने जेल जाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। लतीफ़ खोसा को प्रोसिक्यूटर के दलाल देने के दौरान बार बार बोलने पर अदालत ने कहा कि आप अपनी बारी पर बोलिएगा। बहरहाल अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वहीं पे जो उनके खिलाफ सिंध में केस था, उनकी सिंध हाई कोर्ट ने शोएब शेख को बरी कर दिया। जो उनके खिलाफ केस था, जाली डिग्रियों का जो केस था, सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 265 की अदालत को किसी भी मरले पर मुलज़म को जो बरी करने का अख्तियार देती है उसमें बरी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मातहत अदालत ने मुलज़म की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद की। मातहत अदालत ने मुलजमान के वकला के दलाइल से इख्तलाफ करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद की। सिर्फ अभी तक 5 गवाहान के बयान कलमबंद हुए हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा 26 जून 2015 में दर्ज किया गया। FIA की इंक्वायरी के बाद मुलजमान जाली डिग्री की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस हैं। मुकदमा के ट्रायल के दौरान इस्तगासा ने 91 गवाहान की फहरिस्त दी। ये वही जाली डिग्री वाला केस, एक सिंध में था उसमें बरी हो गए, दूसरा इस्लामाबाद में था। एक ही वकूए पे 2 मुकदमात थे, और उस पर अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
اور تیسرا کیس بنا دیا گیا ہے اینٹی کرپشن کا، اور کہا گیا جی کہ جج کو رشوت دی گئی، اور کب رشوت دی ہے؟ جب شعیب شیخ جیل میں تھا۔ اور اسی طرح کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، تو وہاں پر جو عابد زبیری صاحب ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر، اور لطیف کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے شعیب شیخ کو گرفتار کیا ہے، اور اسلام آباد پولیس کا اور ایف آئی اے کا جو کردار ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ عابد زبیری نے کہا کل کراچی میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا اور آج ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے ہم نے تو گرفتار نہیں کیا، دوڑ کے ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر کھڑے تھے کہتے نہیں 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 ہم نے گرفتار کیا ہے، تو عدالت نے کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کچھ کہتا ہے آپ کچھ کہتے ہیں۔ خیر عدالت نے پوچھا مطلب آپ کی کسٹڈی میں؟ انہوں نے کہا جی ہماری کسٹڈی میں۔ چیف جسٹس نے کہا اگر کسٹڈی ہے تو ظاہر ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو جائے پھر میں آرڈر کروں گا۔ وکیل سر لطیف کھوسہ نے کہا کہ عدالت 11 بجے تک شعیب شیخ کو طلب کرے، آپ نے آخری بار استثناء منظور نہیں کیا، آپ کی عدالت آتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا سماعت اگلے جمعے کو رکھ لیتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اگلے جمعے کو بتائیں۔ اب یہ ہمارا نظام ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا اب وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں پیشی کے لیے آئے، چونکہ اپیل تھی تو اپیل میں ان کو پیش ہونا تھا، تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ان کو استثناء نہیں دی، وہ پیش ہونے آئے اور ان کو پیشی راستے سے گرفتار کر لیا گیا، تو جناب اب ان کو بلائیں تو صحیح۔ عدالت نے کہا اگلے جمعے کو تاریخ رکھ لیتے ہیں، اگلے جمعے تک تو رگڑے نہ اس کو ایف آئی اے جو بھی کہ آپ عمران خان کا خطاب چلاتے کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ رگڑ لیں، اگلے جمعے دیکھا جائے گا، جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ اچھا اب معاملہ آ جاتا ہے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور یہ جاری کی گئی ہے، پہلے تو میں آپ کو ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے پاکستان بار کونسل۔ جب پاکستان بار کونسل آتی ہے، پاکستان بار کونسل الیکٹڈ ادارہ نہیں ہے، وہ ایک طرح کا سلیکٹڈ ادارہ ہے۔ جو صوبائی بار کونسلز ہوتی ہیں وہاں ممبران جس کو ووٹ دیتے ہیں، عام وکلا سے وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے، بلکہ بار کونسلز کے جو ممبران ہیں، صوبائی بار کونسلز کے ممبران، وہ ان کے ووٹ خریدے جاتے ہیں یا ووٹ اپنے حق میں لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ کوئی جس کے ووٹ صوبائی جو بار کونسلز کے ممبران کے زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر پہلے نمبر پہ پاکستان بار کا ممبر بن گیا، دوسرے، تو ان کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے۔ یہ کوئی الیکٹڈ باڈی ہے، لاہور ہائی کورٹ، لاہور بار، سپریم کورٹ بار، یہ الیکٹڈ باڈیز ہیں جو ڈائریکٹ وکلا منتخب کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی آپ کی سینٹ ہے، اور جیسے وہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے، خرید و فروخت سے پاکستان بار۔ اب وہاں پر آپ جانتے ہیں جہاں پیسہ ہوگا وہاں شریف اور زرداری ہوگا، اور تو ہو نہیں سکتا۔ اب انہوں نے ایک ریفرنس وہ دائر کیا جب اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ بھی پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے، احسن بھون صاحب، یہ سارے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور مظاہر نقوی صاحب جو جج ہیں، قصور کیا ہے مظاہر نقوی صاحب کا؟ قصور میں نے آپ کو 3 بتا دیے کہ جج صاحب اشر شریف کیس میں یہ سوالات لکھوائے گئے، چیف الیکشن کمشنر کو بلوایا، اس پر غلام محمود ڈوگر کو بحال کیا، اور پھر از خود نوٹس لینے کا کہا، یہ قصور ہیں، اور اس بنیاد پر یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ اب وہ جو ریفرنس دائر کیا گیا جی کہ ان کا وہ آڈیو آئی، اور اس کے بعد اب ایک آڈیو آئی ہے، آپ آڈیو جنہوں نے لیک کی ان کے خلاف تو کوئی کارروائی کرتے نہیں ہیں، تو اس آڈیو پہ اب پھانسی لگا دیں، کیا ہوگا؟ اس آڈیو میں ایسا کیا ہے؟ اب جج چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب پہ اس میں الزامات لگائے ہیں، اس ریفرنس میں کہتے ہیں جی اٹ از موسٹ انفارچونیٹ دیٹ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان انسٹیڈ آف پروٹیکٹنگ دی آنر آف دی جوڈیشری پروٹیکٹنگ دی ریسپونڈنٹ جج، کہ جی بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بجائے اس کے کہ عدلیہ کی جو تکریم ہے اس کو بچاتے وہ اس رسپونڈنٹ جج کو بچا رہے ہیں۔ As serious allegations have been leveled against the respondent judge which requires a thorough probe under Article 209 of the Constitution. It is important to note that appeal filed against the judgment whereby the judgment of high treason case has been decided, which has not been fixed for a considerable time. The respondent judge was also the part of bench who decided the high court case in Lahore High Court. اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ جو مشرف کیس تھا، مشرف جو پرویز مشرف کیس تھا، آپ جانتے ہیں پرویز مشرف کو سزا ہوئی، اور جس اسپیشل عدالت نے سزا دی تھی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا کہ جو آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے جو عدالت کو کانسٹیٹیوٹ فارمیشن کا طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے۔ پاکستان بار الزام لگا رہی ہے کہ جو مشرف کے خلاف اپیل پڑی ہے اس اپیل میں یہ اسی جج کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے،
چونکہ مظاہر نقوی صاحب اور امیر بھٹی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، یہ 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے مشرف کی جو سزا دینے والی اسپیشل کورٹ تھی اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا تھا، اس کا بھی الزام لگا دیا. دیٹ کیپنگ ان ویو دی ابو سبمٹڈ انفارمیشن اینڈ فیکٹس دی مس کنڈکٹ آف دی رسپونڈنٹ جج اٹریکٹس آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فار انیشیٹنگ آف پروسیڈنگ فالوڈ بائی ہز ریموول ایز جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ جی ان کو ہٹایا جائے. یہ اب ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے، چاہتے ہیں جی کہ ہر حال میں جج صاحب کو ہٹایا جائے. اس پر جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے چودھری اشتیاق خان صدر لاہور ہائی کورٹ اور سوات رضوی سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان اور ان کی فیملی کو بدنام کرنے کے علاوہ ان کی کردار کشی کا گھناؤنا کھیل جاری ہے، جس کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پرزور مذمت کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان اور ان کا خاندان انتہائی قابل احترام اور اعلیٰ کردار کے عامل ہیں. معزز جج صاحب انتہائی قابل، ایماندار اور حق و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں، اور ان کے تمام فیصلے قانون کے مطابق انتہائی شفاف، ذاتی اناد اور تعصب سے مبرا ہوتے ہیں. ملک بھر کے وکلاء برادری بالخصوص لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدلیہ کی آزادی کے لیے نہ صرف تحریک چلائی بلکہ اپنے خاندانوں کی پرواہ کیے بغیر جانوں کے نذرانے پیش کیے. اب ججز کی توہین اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک تگڑی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. پاکستان بار کونسل جج کے خلاف ریفرنس دائر کر رہی ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ ججز کے دفاع میں کھڑی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ ہے نا کہ آپ حکومت سے یا شریف خاندان سے یا زرداری خاندان یا نون لیگ سے پیسے لے کے آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قصور کیا ہے جج کا؟ کچھ تو بتائیں ہمیں، اس جج کا قصور کیا ہے جس بنیاد پہ یہ ساری کارروائی. آج مریم نواز کا فیصلہ آباد میں جو ایک ان کی جلسی نما، اب انہوں نے حالت یہ ہو گئی ہے الیکشن کمپین ہے لیکن وہ الیکشن کمپین میں جلسے کا نام ہی نہیں یوز کرتے، پتہ ہے بندی کوئی نہیں آتے، اور پوری پنجاب حکومت، نگران پنجاب حکومت ان کو پروٹوکول دیتی ہے، ان کے کنونشنز کی سیکیورٹی دیتی ہے، سرکاری ملازمین آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. صرف ایک پابندی عمران خان پہ ہے بس، باقی کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے بینرز لگوائے اور یہ ڈیفینیٹلی رانا ثناءاللہ، مریم نواز اور ان کی اماں پر لگائے گئے ہیں، اور ٹرک کی تصویر بنا کے اوپر لکھا گیا ہے مظاہر ٹرکاں والا میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. اب آپ جانتے ہیں کہ جو ایک ٹرک کا انہوں نے شوشہ چھوڑا اور یہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی توہین کرتے ہوئے یہ بینرز لگائے گئے ہیں. جب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، ہم جانتے ہیں کہ بہت دباؤ ہے اور آپ اس معاملے میں اس وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتے کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور الیکشن ہو جائے پھر ان معاملات کو دیکھا جائے. تو میرا یہ خیال ہے یہ ذمہ داری تو ہائی کورٹس کی بنتی تھی. ہائی کورٹس خاموش ہیں، بھلا ہو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ وہ اس معاملے پر اٹھی ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اور مریم نواز کے اس واضح اور نون لیگ کی واضح توہین کا جو یہ بینرز لگائے گئے ہیں کوئی نوٹس لیتا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.